اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت تمام مخلوق کو پالنے والے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے سے یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ جن بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے بہتر اسباب بنائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، آج جو آپ کو وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ جو بندہ اس عمل کو کرے گا وہ حیران ہو جائے گا کہ لوگ اس کی باتوں کو ماننے لگ گئے ہیں، عزت کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگ چاہتے نہ چاہتے اس کا ایسا کہنا ماننا شروع کریں گے جیسے کسی بادشاہ کو مانتے ہوں۔ مرشد کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات مانی جائے گی، جو کام کہے گا اس کی سنی جائے گی۔ یقین کرے ایسا لگے گا کہ قدرت کا سارا نظام اس بندے کو عزت دلانے میں لگ گیا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات بتائیں گے جو عام آدمی کو فقیر سے بادشاہ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت انسان کو عزت اور ذلت دیتا ہے، بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جو آج آپ کو آیات بتائیں گے اگر نیک نیت انسان اسے پڑھے، اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ مجھے کسی چیز کے بارے میں حکمرانی دے تو لوگوں کی مدد کے لیے اسے استعمال کرے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ آپ جب بات حکمرانی کی آتی ہے تو پاکستان میں اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ حکمرانوں نے جو اس کا مورل ڈاؤن کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں نے کبھی پاکستان کے بارے میں سوچا ہی نہیں، وہ حکمرانی پاکستان کی بھلائی کے لیے انہوں نے کبھی استعمال ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اللہ ہی اس ملک کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ تو ناظرین، جو حکومت ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو حکومت دی، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی انہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی بادشاہت کی، اور اللہ رب العزت ہی بادشاہت عطا فرماتا ہے، ذلت اور عزت بھی۔ اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک سوچ تو رکھتے ہیں، سچا نیک جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا عمل کریں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پاور آ جائے اور وہ سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کی مدد کریں جو حکومت نہیں کر رہی۔ پاکستان کے حکمرانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ شاہی ہے، اور آج تک جتنے بھی صدر، پرائم منسٹر اس ملک میں آئے ہیں کسی نے خود کو اس ملک کا خادم نہیں سمجھا، بلکہ سب نے خود کو بادشاہ سمجھا۔ آپ خود دیکھ لیں، کسی صدر وزیر اعظم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے تو 25 سے 30 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، روٹ لگا دیا جاتا ہے، پبلک ذلیل ہو جاتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ لوگ ٹریفک میں بلاک ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب کسی وزیر اعظم نے گزرنا ہے یا صدر نے گزرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر ایسے بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ڈیلیگیشن آیا شام سے ان سے ملنے کے لیے تو وہ بڑے بڑے گھروں میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کو کسی بڑے محل یا گھر میں نہیں ملیں گے، بلکہ آپ کو کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے اینٹ کا تکیہ لیے ہوئے ملیں گے، جو روٹی بھی کھاتا ہے جو کی، اور پانی میں بھگو بھگو کے کھاتا ہے۔ بادشاہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ڈیلیگیشن آیا شام سے ان سے ملنے کے لیے تو وہ کسی بڑے گھر میں ان کو تلاش کر رہے تھے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ وہ کسی بڑے گھر میں نہیں ملیں گے بلکہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے یا اینٹ کا تکیہ بنائے لیٹے ہوں گے۔ ان کا تو ٹھکانہ ہی جنگل ہے، درختوں کے نیچے ہے، جن کا کھانا جو کی روٹی، سوکھی روٹی اور پانی کے ساتھ کھاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھوکا سو گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا،
اگر زمین ہلے تو وہ زمین پہ پیر مار کے کہیں کہ عمر کے دور حکومت میں کون سی بے انصافی ہوئی جو تم ہل رہی ہو۔ تو یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے دل مومنوں جیسے ہیں، نیت مومنین جیسی ہے، اور مقصد صرف اللہ کی مخلوق اور بھلائی کا ہے، جن کا مقصد صرف نیک ہے۔ انہیں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیں یورپ، کینیڈا سائڈ پر، وہاں پر پروٹوکول کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہاں کا صدر، پرائم منسٹر سب لوکل سفر کر رہے ہیں اور انصاف کے ساتھ، اور وہ ملک ترقی کر گئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جو انسان حکومت، حکمرانی، عزت، شہرت، پیسہ، اختیارات چاہتا ہے تو یہ عمل ضرور کرے۔ عمل بہت آسان ہے کرنا، اس نے یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد، لیکن نماز عصر سے پہلے 3 سورتیں ہیں، سورہ البقرہ، سورہ لقمان اور سورہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں جو بہت پاورفل ہیں، اور یہ روحانی عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ آپ نے یہ وظیفہ دل سے کرنا ہے اور کوئی جلدی نہیں کرنی۔ اس وظیفے میں تقریباً 30 سے 40 منٹ آپ کو لگیں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 جو آیت الکرسی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 10 بار۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 بار، اور درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کے اس کو مکمل کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، رو رو کے اپنا مقصد بیان کیجئے اور دعا کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، اللہ نگہبان۔